چلیے آپ کا پھر ایک مرتبہ استقبال ہے۔ ہم لوگ غذائی اشیاء کی حفاظت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہ اس سلسلے کا تیسرا ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے مزید غذا کی اشیاء کی حفاظت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے دو ویڈیو میں ہم نے غذائی اشیاء کیا ہیں، کون سی چیزیں ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں، غذا کا اچھا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، خراب غذا یعنی کیا، اور ساتھ ہی ہم غذا کی بربادی کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ غذا برباد کیسے ہوتی ہے، ہمیں غذا کی بربادی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا ہے کہ 16 اکتوبر کو عالمی یوم تحفظ غذا منایا جاتا ہے، وہ غذا کا کیسے منایا جاتا ہے وہ دن، اس بارے میں ہم نے سیکھا ہے۔ چلیے یہ اس سلسلے کا تیسرا ویڈیو ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غذا کی دیکھ بھال اور تحفظ، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے ابھی تک تو ہم کو غذا کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ بھی غذائی چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی دیکھ بھال کرنا زیادہ ضرورت ہے۔ تب دیکھ بھال اور تحفظ کا حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اس پر ہم لوگ ابھی بات کریں گے۔ یہ تصویر آپ لوگ دیکھیے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گیہوں ہیں، اور کیا لگے ہیں گیہوں کے اوپر؟ مختلف قسم کے کیڑے اس کے اوپر لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غذا کی حفاظت یعنی کیا؟ تو غذا میں مختلف وجوہات سے خردبینی جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ خردبینی جاندار یعنی کیا؟ ایسے جراثیم جو آنکھوں سے ہمارے نظر نہیں آتے، وہ مختلف وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں۔ سامنے دیکھا تھا اس سے پہلے، غذا خراب ہے، نم جگہ پر رکھنا، غذا کا ذخیرے کا مناسب طریقہ اختیار نہیں کرنا، اور تو اس وجہ سے اس کے اندر خردبینی جاندار پیدا ہو جاتے ہیں، غذا میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو خردبینی جاندار پیدا ہونے سے بچانا یا کیڑے لگنے سے بچانا اور خردبینی جاندار کی افزائش کو روکنا، ان سب باتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غذا کی حفاظت کہتے ہیں۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں محفوظ ہونی چاہیے خردبینی جاندار سے، یا نقصان دہ جو ہمارے جسم کے لیے جو نقصان دہ ہے، یا اناج کو جو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اگر ہم کو حفاظت کر رہے ہیں، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ غذا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس تصویر کو آپ دیکھیے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ صاف ستھرے، فریش اور تازہ سبزیاں اور پھل یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہے نا؟ یہ خوش رنگ جو دکھ رہے ہیں پھل سبزیاں، اس کا مطلب جو ہے کسان کے پاس سے، کھیت سے یہ بازار میں آنے تک ان کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ جیسے کھیتوں کے تازے ہیں، ویسے کہ ویسے ہمارے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ غذا میں شامل غذائی اجزاء میں مضر تبدیلی سے بچانے کے لیے، مضر تبدیلی یعنی کیا؟ نقصان دہ تبدیلی، جیسے مثال کے طور پر پھلوں کے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، جیسا اب یہ ٹماٹر ہے، اگر اس کے اندر مضر تبدیلی ہوگی، نقصان دہ تبدیلی ہوگی، تو کیا ہو جائیں گا؟ ٹماٹر کالے رنگ کے ہو جائیں گے، ہے نا؟ ان میں سے بدبو آنے لگے گی، یہ مضر تبدیلی ہے۔ اور ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے کھانے کے لیے اچھے ہیں کیا؟ وہ نہیں۔ تو یہ مضر تبدیلیوں سے بچانے کے لیے اور ان کو زیادہ دنوں تک بہتر رکھنے کے لیے، ہے نا، ایک عرصے تک، یعنی جیسا آپ مارکیٹ سے لے کر آپ کے گھر میں آپ کے کھانا پکنے تک غذا کی اجزاء کا اچھا ہونا ضروری ہے، یا ہمارے کھانے تک بھی غذائی اجزاء کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو اتنا طویل عرصہ اس کو لگتا ہے، تو طویل عرصے تک ان کو بہتر حالت میں رکھنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ تحفظی اشیاء، کچھ مخصوص طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں پھلوں کو، سبزیوں کو، اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسی کو ہم تحفظی اشیاء کہتے ہیں۔ تو اسے اس طریقہ جہاں پر تحفظی اشیاء کا استعمال ہوتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ غذا کا تحفظ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ کچھ چیزیں حکومت نے طے کی ہیں، اس لیے حکومت کا ایک شعبہ ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ محکمہ غذا اور ادویات، ادویات کہتے ہیں دوا کو۔ تو محکمہ غذا اور ادویات، یہ حکومت نے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ تو یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ اس کی ویب سائٹ کا دیکھیے، آپ کو فرنٹ پیج ہے، آپ گوگل سے پر بھی ڈال سکتے ہیں، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، FDA کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سرکاری ادارہ ہے، یہ حکومت کی طرف سے قائم کردہ ادارہ ہے۔ آخر یہ ادارہ کام کیا کرتا ہے؟ تو یہ جو ادارہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ غذا اور دواؤں کے معیار کا تعین کرتا ہے کہ بھئی یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ اچھی ہیں اور یہ خراب ہیں، تو یہ ان کی کوالٹی، معیار یعنی ان کی کوالٹی، اس کا تعین کرتا ہے۔ اچھی اور خراب چیزوں میں یہ فرق کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غذا اور دواؤں کی پیداوار اور تقسیم پر قابو رکھتا ہے کہ بھئی کون سی فصلیں لی جا رہی ہیں، تو ان کی تقسیم کیسی کی جا رہی ہے، اس پر بھی وہ قابو رکھتا ہے۔ تو یہ 2006 میں حکومت نے ایک قانون بنایا تھا، جس کو کیا نام دیا؟ اس قانون کا نام ہے غذائی تحفظ اور معیار کا قانون۔ تو اس قانون کے تحت غذا کا معیار اور غذا کا تحفظ سے متعلق اور ایک ادارہ قائم کیا گیا جسے ہم FSSAI کہتے ہیں۔
یہ جو دو ویب سائٹ یہاں پر آپ کو دی گئی ہیں، ان دونوں ویب سائٹوں سے آپ اس کو درج کر لیجئے، اور ان ویب سائٹ پر بہت سارے غذا کے بارے میں، غذا کے معیار کے بارے میں، ان کے حفاظتی طریقوں کے بارے میں، کون سی غذائیں کھانے کے لائق ہیں، کون سی غذائیں نہیں کھانا چاہیے، یا بازار سے غذا خریدتے وقت آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، یہ ساری تفصیل جو ہے ان ویب سائٹ پر آپ کو ملیں گی۔ وہ میں یہاں بتا سکتا تھا لیکن میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو بھی تھوڑی کوشش کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ ان دونوں ویب سائٹ پر جائیے، نیچے والی جو ہے ہمارے مہاراشٹر گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، جس کا یہ جو ہے یہاں پر میں نے ایک اسکرین شاٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کے لیے دیا ہے۔ تو آپ ان کے اوپر جائیے یہ ویب سائٹ پر، اور وہاں سے مزید معلومات حاصل کیجئے کہ FDA جو ہے یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، اور ہمیں وہاں بار بار جاتے رہنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس سے بہت ساری معلومات کھانے پینے کی چیزوں کے وہاں پر شائع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تب غذا کے تحفظ کے طریقے کون کون سے ہیں، کس طریقے سے غذا کو محفوظ کیا جاتا ہے زیادہ دن تک رکھنے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا طریقہ ایک دیا گیا ہے یہاں پہ سرد کرنا، ٹھنڈا کرنا ہے نا۔ دوسرا ایک طریقہ ہے دھواں دینا۔ ان طریقوں کی تفصیلی معلومات ہم اور آگے لیں گے، ابھی فی الوقت آپ اس کے نام یاد رکھ لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو روک کر آپ یہ لکھتے بھی چلیں۔ حشرات کش دواؤں کا استعمال کرنا، یعنی کیڑے مار دواؤں کا استعمال۔ ایک اور طریقہ ہے شوا پاشی، ایک اور طریقہ ہے پاسچورانا، اور تحفظی اشیاء کا استعمال۔ اتنے طریقوں سے غذا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم ان طریقوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اس تصویر کو دیکھیے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فریج ہے۔ تقریباً گھروں میں یہ فریج استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فریج ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا استعمال ہے اس کا؟ آپ ویڈیو رکائیے اور غور کیجیے کس کا استعمال کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ، اندر کیا رکھا جاتا ہے؟ سبزیاں پھل رکھی جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ کیوں بھائی فریج میں کیوں رکھتے ہیں آپ، باہر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اسے ہی تو سرد کرنا کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب کھانے پینے کم درجہ حرارت پر غذائی اجزاء کو رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس میں حیاتی اور کیمیائی تعاملات کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، کیمیائی تعاملات کیا ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا، جیسے ایک پھل کی بات لے یا سبزی کی بات لے، ٹماٹر آپ نے خریدے ہیں، ٹماٹر اگر آپ کم درجہ حرارت پر رکھیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھلوں کے اندر کیمیائی تعامل مسلسل جاری ہے۔ باہر کے بیرونی اثرات سے بھی یا اندرونی اثرات سے بھی کیا ہو سکتا ہے، وہ پھل یا سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ان کو کم درجہ حرارت پر رکھیں، کم درجہ حرارت پر رکھیں یعنی سرد مقام پر رکھیں، تو پھر غذائی اشیاء میں جو عمل ہو رہے ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، زیادہ دنوں تک غذائی اشیاء کو محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ فریج کا استعمال کرتے ہیں۔ دھواں دینا، دھواں دینا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک اناج کا گودام ہے، بڑے پیمانے پر جو اناج کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، جہاں پر دیکھیے سب تھیلوں میں بھر کر اناج رکھا گیا ہے، تو وہاں پر اس قسم کا دھواں دیا جاتا ہے۔ اب یہ دھواں کون سا ہوتا ہے؟ یہ عام دھواں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک کیمیائی مادہ ہے ایلومینیم فاسفائڈ، اس کا دھواں دیا جاتا ہے۔ اور اس کے دھوئیں سے کیا ہوتا ہے کہ جو کیڑے ہیں، جو انسیکٹس ہیں، جو خردبینی جاندار ہیں، وہ سب کیا ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ جب کیڑے ہی نہیں رہیں گے تو اناج خراب ہوگا کیا؟ اس میں خراب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک یوٹیوب لنک دی گئی ہے، اس لنک پر آپ کیا کر سکتے ہیں، ایلومینیم فاسفائڈ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر جائیے اور ایلومینیم فاسفائڈ کیا ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اس بارے میں تفصیل آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ بہرحال یہ ایلومینیم فاسفائڈ کا دھواں استعمال کیا جاتا ہے پوری، دیکھیے گودام کی چھت پر یا اناج کے اوپر تک کا یہ کیا کر رہے ہیں، ذخیرہ دھواں دے رہے ہیں اس کو۔ اور ایک طریقہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اس تصویر کو دیکھیے، کیا ہے، پھلوں پر کیا لگے، کیڑے لگ گئے۔ تو اس کے لیے پھلوں پر کیڑے لگنے کے لیے کیا کرتے ہیں، حشرات کش دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حشرات کش دوا یعنی کیا، کیڑے مار دوا۔ حشرات یعنی کیڑے مکڑوں کو کہتے ہیں۔ تو پھلوں پر لگنے والے کیڑے مکوڑے، اناج پر لگنے والے کیڑے مکوڑے، سبزیوں پر لگنے والے کیڑے مکوڑے۔ ابھی زراعت کی تو اتنی مطلب زیادہ ترقی ہو گئی سائنس اور ٹیکنالوجی نے، پودوں پر بھی حشرات کش دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حشرات کش دواؤں کا استعمال ہم دیکھیں گے کہ کون سے حشرات کش دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ایک اور طریقہ ہے شوا پاشی، یعنی کوئی شعاع گزاری جاتی ہے پھلوں پر، سبزیوں پر۔ ایک اور طریقہ ہے پاس چرانا، اس کے بارے میں اور تفصیل پڑھیں گے، پہلے ہم حشرات کش دواؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میلاتھیون نام کی دوا کا کیا کرتے ہیں، چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ جو پھلوں پر سبزیوں پر لگ رہے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔
شعاع یعنی کیا؟ ایک روشنی کی جیسے شعاعیں نکلتی ہیں ویسے ہمارے پاس زیادہ توانائی والے الیکٹران ہیں، یا ایکس ریز جسے ہم کہتے ہیں، یا گاما شعاعیں جسے ہم کہتے ہیں. ان شعاعوں کا استعمال پھل اور سبزیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک اور طریقہ ہے پاسچورانا. پاسچورانا یعنی کیا؟ پاسچورائزیشن دراصل یہ انگریزی لفظ ہے، پاسچورائزیشن. اس کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ ہے. ایک سائنسدان تھے لوئی پاسچر. لوئی پاسچر نے اس طریقے کو ایجاد کیا ہے کہ کیا ہے، کسی بھی چیز کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے 80 ڈگری سیلسیس پر 15 منٹ تک اگر آپ اس کو گرم کریں گے تو اس چیز کے خردبینی جاندار کیا ہو جاتے ہیں؟ فوت ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو فوراً ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیک کیا جاتا ہے. اکثر دودھ کو پاسچورائز کیا جاتا ہے. دودھ جو ہوتا ہے نا، دودھ ہم لوگ پیکٹ والا دودھ استعمال کرتے ہیں تو کتنے دن تک پیکٹ والا دودھ ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو پہلے دودھ کو پاسچورائز کیا جاتا ہے. گھر میں بھی ہم دودھ کو ابالتے ہیں، اس کا مطلب پاسچورائز کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی دودھ ہمارا بھی پھٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاسچورائزیشن کا صحیح طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا. تو 80 ڈگری سیلسیس تک 15 منٹ تک گرم کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ کرنا یعنی پاسچورانا. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ غذا کی حفاظت کی جاتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیے یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، ہے نا؟ تحفظی اشیاء کا استعمال ہم لوگ دیکھیں. اب قدرتی تحفظ ہے. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مچھلی نظر آ رہی. دیکھیں آپ نے مچھلی نظر آ رہی. اکثر جیسے مچھلیاں سمندر سے پکڑ کے لا رہے ہیں، ہے نا؟ سمندر جب مچھلیاں آتی ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بہت دنوں تک مچھلیوں کو رکھا جاتا ہے. تو جب مچھلیاں پیک کر کے بھیجی جاتی ہیں تو ان میں نمک لگایا جاتا ہے. برف اور نمک کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مچھلیاں جو خراب ہونے سے، باسی ہونے کے بعد جیسے بو آتی ہے مچھلیوں کے اندر خراب ہو جائے، تو ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے. اس کے علاوہ شکر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مربے بنانے کے لیے، جیلی بنانے کے لیے، جیم بنانے کے لیے چیزوں میں شکر کے ساتھ بنایا جاتا ہے. مختلف جیسے پھلوں کے مربے بنائے جاتے ہیں تو اس میں شکر لگائی جاتی ہے. تو یہ قدرتی تحفظی طریقہ ہے. تیل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں مصنوعی تحفظی اشیاء بھی کچھ ہیں. جیسے یہ دیکھیں آپ، کیا ہے یہ؟ ابھی بازار کے اندر اگر آپ جاتے ہیں، اگر آپ شہری علاقے میں رہتے ہیں تو مال وغیرہ میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیے کہ پکانے کے لائق ریڈی سبزی ترکاری آپ کو دی جاتی ہے، یعنی کٹ وغیرہ کر کے سب پیک کر کے آپ کو دیا جاتا ہے. تو ایسی سبزیاں جو آتی ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے ایسیٹک ایسڈ، سائٹرک ایسڈ، سوڈیم بینزوئٹ، نائٹرک اور نائٹرائٹ نمک استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کھانے پینے چیزوں کی اشیاء کو زیادہ دنوں تک محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تحفظی اشیاء کا ضرورت سے زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہوتا ہے، غذا کو برباد کرتا ہے. دیکھیے گیس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے غذا کے تحفظ کے لیے. کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ نائٹروجن کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو غذائی اشیاء کو پیکٹ بند کرتے ہیں، جیسے پیکٹ بند چیزیں آپ کھاتے ہیں، جیسے چپس ہو گئے، بہت سارے پیکٹ بند چیزیں ابھی بازار میں آتی ہیں. تو اس میں بھئی اندر پیکٹ کے اندر جو ہمارا غذائی چیز ہے اس میں پھپن نہ لگے. پھپن یعنی ایک قسم کی جو برسی آتی ہے، ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا ہے بریڈ کے اوپر ایک قسم کی برسی آ گئی تھی. دیکھیے سفید رنگ کا جو ایسے جالی دار پھپن آ جاتی ہے، یا کیڑوں کی نشوونما ہے. تو غذائی اشیاء کو کیڑوں کی نشوونما سے یا پھپن سے روکنے کا ہے تو اس پیکٹ کو بند کرتے وقت نائٹروجن کا استعمال وہاں پر کیا جاتا ہے اور سارے کے سارے پھپن اور کیڑے کی نشوونما کو روکی جا سکتی ہے نا؟ جیسے یہ چپس آپ لوگ کھاتے ہیں تو یہ پیکٹ بند فوڈ کے اندر آتا ہے تو یہ زیادہ دنوں تک رہے، اس میں بو نہ آئے، تو اس لیے نائٹروجن کا وہاں پر استعمال ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مہاراشٹر میں ایک لاسل گاؤں ہے ناسک کے قریب میں. تو وہاں پر پیاز کی بہت ساری کاشت ہوتی ہے. بلکہ ایک بین الاقوامی منڈی ہے لاسل گاؤں پیاز کے، ناسک کے قریب ہے. یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی منڈی ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پیاز اور آلو کی کاشت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جب پیاز کسانوں کے پاس وہاں رہتی ہے منڈی کے اندر تو زیادہ دنوں تک اچھی رہے تو اس کے لیے وہاں پر شوا پاشی کا مرکز قائم ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا ایکس رے، گاما رے، تو اس کا مرکز قائم کیا گیا ہے اور جہاں پر ایسے شعاعوں سے پیاز کی، آلو کی زیادہ دن تک ان کو خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے. اسی طریقے سے نئی ممبئی میں بھی ایک مرکز ہے جہاں پر مسالوں پر شوا پاشی کی جاتی ہے. تو یہ اس سلسلے کا تیسرا ویڈیو تھا. ظاہر بات ہے اس کے اندر ہم نے بہت ساری نئی معلومات حاصل کی ہیں کہ قدرتی تحفظی اشیاء کون سی ہیں، مصنوعی تحفظی اشیاء کون سی ہیں، غذا کو محفوظ کس طریقے سے کیا جاتا ہے،
غذا کے محفوظ کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں، ہم نے لوئی پاسچر کے بارے میں بھی سیکھا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، آپ اپنے رائے ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم اور مزید اس میں نکھار لا سکیں. بہت بہت شکریہ.